یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ محض ان کی زبانوں سے نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ ان لوگوں نے بھی انہی کی سی بات کہی جو اس سے پہلے کفر کی راہ اختیار کر چکے ہیں۔ ان پر اللہ کی لعنت، یہ کدھر بھٹکے جا رہے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک برگزیدہ ہستی کا اپنے گدھے پر سوار ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جو بالکل تباہ و برباد اور کھنڈر ہو چکی تھی، اور وہاں نہ کوئی مکین باقی رہا اور نہ ہی کوئی مکان، مٹے ہوئے چند نقوش باقی تھے جو اس کی بربادی اور تباہی کے مرثیہ خواہاں تھے۔ ان بزرگ نے یہ دیکھا تو تعجب اور حیرت سے کہا کہ ایسا کھنڈر اور تباہ حال ویرانہ پھر کیسے آباد ہوگا، اور یہ مردہ بستی کس طرح دوبارہ زندگی اختیار کرے گی؟ یہاں تو کوئی بھی ایسا سبب نظر نہیں آتا۔ یہ ابھی اسی فکر میں غرق تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پر ان کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اسی حال میں رکھا۔ یہ مدت گزر جانے کے بعد اب ان کو دوبارہ زندگی بخشی اور تب ان سے کہا، بتاؤ کتنا عرصہ تم اس حال میں رہے ہو؟ وہ جب موت کی آغوش میں سوئے ہوئے تھے تو دن چڑھنے کا وقت تھا، اور جب دوبارہ زندگی پائی تو سورج غروب ہونے کا وقت قریب تھا۔ اس لیے انہوں نے جواب دیا، ایک دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسا نہیں، بلکہ تم 100 برس تک اسی حال میں رہے ہو، اور اب تمہارے تعجب اور حیرت کا جواب یہ ہے کہ تم ایک طرف اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی، اور دوسری جانب اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا جسم گل سڑ کر صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ پھر ہماری قدرت کا اندازہ کرو کہ جس چیز کو چاہا محفوظ رہے تو 100 برس کے اس طویل عرصہ میں بھی کسی بھی موسمی تغیرات نے اثر نہ کیا اور محفوظ و سالم رہی، اور جس چیز کے متعلق ارادہ کیا کہ اس کا جسم گل سڑ جائے تو وہ گل سڑ گیا، اور اب تمہاری آنکھوں دیکھتے ہی ہم اس کو دوبارہ زندگی بخشے دیتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ ہم تم کو اور تمہارے واقعہ کو لوگوں کے لیے نشان بنا دیں، اور تم یقین کے ساتھ مشاہدہ کر لو کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مردہ کو زندگی بخش دیتا ہے اور تباہ شدہ شے کو دوبارہ آباد کر دیتا ہے۔ چنانچہ جب اس برگزیدہ ہستی نے قدرت الہی کے یہ نشانات دیکھنے کے بعد شہر کی جانب نظر کی تو اس کو پہلے سے زیادہ آباد اور بارونق پایا۔ تب انہوں نے اظہار عبودیت کے بعد یہ اقرار کیا کہ بلا شبہ تیری قدرت کاملہ کی یہ سب کچھ آسان ہے، اور مجھ کو علم اور یقین کے بعد عین یقین کا درجہ حاصل ہو گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص کون تھا جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کے جواب میں مشہور قول یہ ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو یرمیہ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا تھا کہ تم یروشلم جاؤ، ہم اس کو دوبارہ آباد کریں گے۔ جب یہ وہاں پہنچے اور شہر کو تباہ اور کھنڈر پایا تو برنوئے بشریت یہ کہہ اٹھے، اس مردہ بستی کو دوبارہ کیسے زندگی ملے گی؟ اور ان کا یہ قول بشکل انکار نہیں تھا، بلکہ تعجب اور حیرت کے ساتھ ان اسباب کے متلاشی تھے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ کو پورا کرنے والا تھا۔ چنانچہ ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اور جب وہ زندہ کیے گئے تو یروشلم یعنی بیت المقدس آباد ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل کی سرکشی اور شرارت حد سے تجاوز کر چکی تھی، اور ظلم و فساد کا بازار گرم تھا کہ اللہ کی جانب سے اس زمانہ کے پیغمبر حضرت یرمیہ علیہ السلام پر وحی آتی ہے کہ بنی اسرائیل میں منادی کر دو کہ وہ ان حرکات بس سے باز آ جائے، وگرنہ گزشتہ قوم کی طرح ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ حضرت یرمیہ علیہ السلام نے اللہ کا یہ پیغام جب بنی اسرائیل تک پہنچایا تو انہوں نے کوئی اثر قبول نہ کیا، اور ظلم و شرارت میں اور اضافہ کرنے لگے، اور حضرت یرمیہ علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیا اور ان کو زندان میں ڈال دیا۔ اس حالت میں بھی حضرت یرمیہ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ وہ بابل کے بادشاہ کے ہاتھوں برباد ہوں گے، اور وہ ان کو قید کر کے بابل لے جائے گا اور یروشلم کو مٹایا جائے گا۔ تقریباً 7ویں صدی قبل مسیح کا وقت تھا کہ بابل میں بنو قد نصر کا ظہور ہوا، اور اس نے اپنی قاہرانہ اور جابرانہ طاقت سے کرب و جوار کی تمام حکومتوں کو مسخر اور زیر کر لیا، اور تھوڑے ہی عرصہ میں اس نے فلسطین پر پے در پے 3 حملے کیے اور بنی اسرائیل کو شکست فاش دے کر یروشلم اور فلسطین کے تمام علاقہ کو برباد کر ڈالا، اور تمام بنی اسرائیل کو قید کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح ہنکاتا ہوا بابل لے گیا۔ تورات کے تمام نسخوں کو خاکسر کر دیا، اور ایک نسخہ بھی اسرائیل کے ہاتھوں میں محفوظ نہ رہا۔ جب بخت نصر اسرائیلی گھرانوں کو قید کر کے غلام بنا رہا تھا تو کسی شخص نے اس سے کہا کہ یہاں ایک شخص یرمیہ علیہ السلام زندان میں قید ہے، اس نے تیرے اس حملے سے پہلے ان سب حالات کے متعلق پیشن گوئی کر کے بنی اسرائیل کو ڈرایا تھا، مگر ان کی قوم نے ان کی بات پر کان نہ دھرا اور ان کو زندان میں ڈال دیا۔ بخت نصر نے یہ سنا تو حضرت یرمیہ علیہ السلام کو قید خانے سے باہر نکالا اور ان سے بات چیت کرتا رہا۔
حضرت یرمیہ علیہ السلام کی علم و دانش سے ممور گفتگو سن کر اس نے خواہش کی کہ وہ اس کو بھی اپنے ساتھ بابل لے چلے اور وہ ان کو احترام سے رکھے گا، مگر حضرت یرمیہ علیہ السلام نے اس کی خواہش کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ جب میری قوم اس ذلت کے ساتھ بابل جا رہی ہو، میں اس عزت کے مقابلے میں اپنی موجودہ حالت کو ترجیح دیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے یروشلم سے دور کسی جنگل میں بوندو ماد اختیار کر لی، اور حضرت یرمیہ علیہ السلام کے صحیفہ میں ہے کہ انہوں نے وہیں بیٹھ کر بابل میں اسرائیلیوں کو یہ پیشن گوئی پہنچائی تھی کہ بنی اسرائیل 70 سال بابل میں اس ذلت و خواری کے ساتھ غلام رہیں گے اور اس کے بعد وہ پھر اپنے وطن آ کر بسیں گے۔ چنانچہ بخت نصر کی ہلاکت کے عرصہ دراز کے بعد جب تقریباً 539 قبل مسیح میں فارس کے بادشاہ سائرس نے بابل کے بادشاہ بیلشا زاد کو شکست دے کر فارس کو اس کے بے پناہ مظالم سے نجات دلائی، تو اسی زمانے میں اس نے بنی اسرائیل کو بھی آزاد کیا اور یروشلم اور ہیکل کی تعمیر کے لیے بھی اجازت دے دی۔ سائرس فتح بابل کے بعد تقریباً 10 برس اور زندہ رہا اور اسی دوران میں بنی اسرائیل آزاد ہو کر بیت المقدس کی تعمیر میں مشغول ہوئے، مگر جیسا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے صحیفہ سے معلوم ہوتا ہے، یہ تعمیر اس کی زندگی میں مکمل نہیں ہو سکی اور درمیان میں بعض افسروں نے ایسی طرح اندازیاں کی کہ 2 مرتبہ اسرائیلیوں کی اس کی تعمیر کچھ مدت کے لیے روک دینی پڑی اور سائرس کے بعد دارا اور دارا کے بعد ارد شیر کے زمانہ میں جا کر یہ تعمیر دوبارہ مکمل ہوئی۔ یروشلم یعنی بیت المقدس پھر ایک مرتبہ پہلے سے زیادہ بارونق شہر نظر آنے لگا۔ ان تفصیلات کا حاصل یہ ہے کہ بخت نصر کے یروشلم کو تباہ کرنے اور سائرس سے لے کر ارد شیر کے زمانہ تک دوبارہ اس کے مکمل آباد ہو جانے کے درمیان جو ایک طویل مدت ہے، وہی وہ وقفہ ہے جس میں حضرت یرمیہ علیہ السلام کو واقعہ پیش آیا جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیات میں کیا گیا ہے۔ واقعات و حادثات کی اس پوری مدت میں حضرت یرمیہ علیہ السلام یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر کا تخمینہ تقریباً 150 سال ہوتا ہے، اور یہ مدت اس زمانے کی عمر طبی کے لحاظ سے کوئی تعجب خیز چیز نہیں ہے۔ بعض آثار میں موجود ہے کہ ان کی قبر دمشق میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناختم والی رحمتیں اور برکتیں ہوں اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام پر اور ان کی راہ چلنے والوں پر، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام ہو ان پر بے حد بے حساب، آمین۔ آپ کی اس کے متعلق کیا رائے ہے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، اس سے ہماری موٹیویشن بنی رہتی ہے اور آپ کے لیے ہم نئی سے نئی انفارمیشن لے کر آتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔